السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ایک اہم خبر اور ایک دکھ بھری خبر کے ذریعے سے حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے تمام دوستوں احباب سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ویڈیو کے اندر تھوڑی دیر بنے رہے، اس لیے کہ میں آپ تمام ناظرین کے ساتھ ایک اہم اور دکھ بھری خبر شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں ناظرین کرام، میں آپ کو بتا دوں کہ جمعہ کے روز بریلی شریف کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا ہنگامہ اور ایک بہت بڑا افراتفری ہو گیا۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے کافی زیادہ جو ہے گردش کر رہا ہے، زمینی سطح پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی کافی زیادہ گردش کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، میرے خیال سے اسی حوالے سے جو ہے جمعہ کے روز بریلی شریف کے اندر جو ہے احتجاج کاریوں پر جو ہے پولیس کے ذریعے سے جو ہے لاٹھیاں چارج کی گئی۔ ناظرین کرام، اس حوالے سے یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ نے یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید کہ مولانا لوگ یہ بھول گئے کہ یو پی کے اندر شاسن کس کا ہے، اسے ہم ایسا سبق سکھائیں گے، ایسا سبق سکھائیں گے کہ ان کی آنے والی پیڑھیوں تک جو ہے دنگا کرنا بھول جائے گی۔ آئیے ناظرین کرام، ہم سن ہی لیتے ہیں کہ آخر کار یوگی آدتیہ ناتھ نے کیا کچھ کہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل بریلی کے اندر وہ مولانا بھول گیا کہ شاسن کس کا ہے۔ وہ یہ مانتا تھا دھمکی دیں گے اور ہم زبردستی جام کر دیں گے۔ ہم نے کہا جام نہیں ہوگا، کرفیو بھی نہیں لگے گا، لیکن کرفیو کا سبق تمہیں ایسا سکھا دیں گے کہ تمہاری آنے والی پیڑھی دنگا کرنا بھول جائے گی۔ کیا طریقہ ہے؟ آپ سسٹم کو بلاک کرنا چاہتے ہیں، اور یہ پروٹی تھی یو پی کے اندر 17 کے پہلے یہی ہوتا تھا، اور ہم اسی بات کو کہہ سکتے ہیں کہ 17 کے بعد ہم نے کرفیو بھی نہیں لگنے دیا، لیکن ایسے بیریئر کو چن چن کر کے وہ جس پرکار کی بھاشا کو سمجھتے تھے اس پرکار کی بھاشا سے ان کو سمجھا کر کے اس کو اس کی سزا دلانے کا کام بھی کیا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آپ سے سن لیا، اور جب یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کا جب یہ بیان آ گیا تو اس بیان کے آنے کے بعد جو ہے بریلی شریف کے مولانا توقیر رضا صاحب نے بھی اس حوالے سے انہوں نے کچھ باتیں کہی ہے، اور مولانا توقیر رضا صاحب نے اس حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ جمعہ کے روز بریلی شریف کے اندر جو ہے احتجاج کاریوں کے اوپر جو کچھ ہوا، پولیس کے ذریعے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا۔ آئیے مولانا توقیر رضا صاحب کی باتوں کو سنیں۔ لیکن پولیس نے جان بوجھ کر مسلمانوں پر لاٹھیاں چلائی۔ مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے پتھر چلایا ہے، یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ مسلمانوں نے کوئی پتھر نہیں چلایا ہے، لیکن یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، ایک طرفہ کارروائی ہو رہی۔ پولیس اور پرشاسن کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ حکومت کو اپنا رویہ، اپنے ان طریقوں کو دیکھنا چاہیے۔ حکومت اتر پردیش کی ہو یا ملک کی حکومت ہو، حکومت سب کی ہے۔ 140 کروڑ مسلمانوں کی، 140 کروڑ ہندوستانیوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے، اور پورے اتر پردیش کے ہندو اور مسلمان تمام لوگوں کی ذمہ داری مکھ منتری پر ہے۔ ایک طرفہ کارروائی یہ ناقابل برداشت ہے۔ اس کو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ برقرار رکھا جائے گا۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے حالات بگڑنے کا اندیشہ ہے، جو میں کسی بھی قیمت پر بگڑنے نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں ہمارے ملک کا، ہمارے شہر کا امن خراب ہو۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو مولانا توقیر رضا صاحب کی اس بیان کو آپ نے سن لیا۔ ناظرین کرام، بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک ہندوستان تھا، لیکن جو ہے لوگ اس ہندوستان کو نہ جانے کیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو کس نہج پر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہندوستان ایک کیسا خوشنما اور ایک خوبصورت ہندوستان تھا، لیکن لوگوں نے اس ہندوستان کے اوپر جو ہے داغ لگانے کی کوشش کر دی، کہ اس ہندوستان کو جو ہے ایک طرفہ ہندوستان بنانے کی کوشش کر دی ہے۔ ناظرین کرام، حالانکہ جو اس طریقے سے ہو رہا ہے اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، اور مولانا توقیر رضا صاحب نے یہ بات کہی کہ چاہے یو پی کے یوگی آدتیہ ناتھ سی ایم ہو
یا यूपी की हुकूमत हो या मुल्क की हुकूमत हो, उसे जो है ऐसा तरीका और ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ऐसा तरीका और रवैया इख्तियार करने से मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं, मुल्क के अंदर लोग जो है बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मुल्क जिस तरीके से एक खुशनुमा एक रोशन मुल्क है, ये जो है फिर जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाने का अंदेशा है। नाज़रीन किराम, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया या हिरासत में ले लिया गया है। नाज़रीन किराम, इसकी मुकम्मल खबर अभी तक सामने नहीं आई है। आप तमाम नाज़रीन के पास अगर ऐसी कोई खबर हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर इस बात को पेश कीजिएगा। मिलते हैं नाज़रीन फिर किसी नए खबर के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।